یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور توبہ پختہ۔ کہتے نصوحا ایک شخص تھا، وہ بدچلنی سے زبردست توبہ کر گیا۔ بعض لوگ تائب ہو جاتے، سچے تائب ہوتے آیا ہے۔ تو لوگوں نے یاران مجلس نے دوبارہ افعال کی دعوت دی، اس نے معذرت کی کہ یہ نہیں ہوگا۔ جب اس کو زبردستی اس میں ڈالا تو اس کی روح نکل گئی۔ تو یہ محاورہ بن گیا ہے کہ فلان نے توبہ کی ہے، نصوحا کی توبہ۔ اور نصوحا ویسے نصح ینصح کے بعد خیر خواہی، پختہ لکیر مارنا ہے۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو توبوا الی اللہ توبہ کرو اللہ کے حضور توبۃ نصوحا توبہ پختہ۔ علماء میں ایک اختلاف رہا ہے کہ شروع سے ہی کوئی گناہ نہ کر چکا ہو وہ عالی درجے کا ہے، یا گناہ سے جو توبہ کر چکا ہو وہ عالی درجے کی توبہ ہے۔ تو راجح یہ ہے کہ جس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا ہو یہ عالی مقام ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، در جوانی توبہ کردن کا مطلب یہ نہیں کہ جوانی میں توبہ کی، یعنی جوانی سے بچنا، گناہ نہ کرنا، یہ انبیاء کی خصلت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، جوانی سے پاک و صاف رہنا یہ انبیاء کی خصلت ہے۔ وقت پیری گرد ظالم می شود پرویزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ دانت کام نہیں کرتے۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ رب تمہارا دور کر دے تم سے تمہارے گناہ۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کر دے گا تم کو جنتوں میں کہ بہیں گی اس کے نیچے نہریں۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ رسوا نہیں ہونے دے گا اللہ پیغمبر کو اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ۔ بشارت ہے صحابہ کو کہ اللہ قیامت کے دن کے رسوائی سے ان کو بچائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور ان کا آگے آگے دوڑے گا ان کے اور ان کے دائیں طرف۔ یہ نوری ایمان ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ یقولون کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے پروردگار پورا فرما ہمارے لیے نور، خیر و عافیت سے کلام اللہ کی تفسیر مکمل فرما۔ واغفر لنا، ہمیں معاف فرما۔ یہ عمل ہماری مغفرت، دونوں جہانوں کی عزت و سرخ روئی، مستقبل کی درخشانی کا سبب ثابت فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد فرمائیے کفار سے اور منافقین سے۔ علماء لکھتے ہیں کفار سے جہاد بالسیف ہوا ہے اور منافقین سے جہاد باللسان ہوا ہے، دونوں جہاد ہیں۔ تحریر کے حضرات بھی مجاہد ہیں، بہترین کتابیں لکھ رہے ہیں۔ تبلیغ کے حضرات بھی مجاہد ہیں، مساجد آباد کرتے ہیں، لوگوں سے نمازیں پڑھواتے ہیں، ہمارے عقیدے کے قریب لاتے ہیں لوگوں کو۔ لوگوں کے گھروں میں پردہ آ گیا، داڑیاں رکھی گئی ہیں، بچیاں اور بچے دینی مدرسوں میں آئے۔ تبلیغی جماعت خیر کی جماعت، اپنے بساط کے مطابق، کوئی جیسی کوتی ویسی کیچی، صبر کھڑ گئے اور دمر بار گئے، جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا کر رہے ہیں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کرے ان کے ساتھ۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ کافر و منافق کا دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ناکارہ بازگشت۔ مفسرین نے لکھا ہے غلظ سے مراد لسانی نہیں ہے، الفاظ پرتشدد نہیں ہے، بلکہ جواب کامل کو کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، تو آپ نے جواب دیا لَنَا الْمَوْلَىٰ وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ۔ جب انہوں نے کہا اول ہبل اوبل بدھ زندہ باد، آپ نے کہا کہو اللہ اعلیٰ و اجل۔
احمد رضا خان کو، مولوی نعیم الدین امجد علی کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ ان کا طریق توحید و سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ انہوں نے توحید و سنت کے بجائے شرک اور بدعت کی آبیاری کی ہے۔ ان کی تحریک سے ہندواری رسول کو فائدہ ہوا ہے، یہی کافی ہے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان فرماتے اللہ مثال، المسئلہ بلا مثال کالفرس بلا لجام۔ مفسرین کہتے ہیں مسئلہ ہو اور مثال نہیں ہوگا، گھوڑا ہوگا اور اس کے لیے رسی نہیں ہوگی۔ بیان فرماتے اللہ مثال للذین، ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، بیوی نوح کی اور بیوی لوط کی۔ آئے ہے کہتے نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا والہا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا والعا۔ خدا جانے مفسرین کو کہاں سے نزول ہوا، تاریخ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ والہا والعا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں تھی ہمارے دو بندوں کے نکاح میں جو بڑے نیک کردار تھے۔ کانتا دونوں تھی تحت عبدین، نکاح میں دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے۔ پیغمبروں کو عبدین من عبادنا فرماتا، عالمان بالغیب نہیں فرمایا، حاضران بالغیب نہیں فرمایا۔ صالحین یعنی کہ قضائے حق، قاضی الحاجات تھے اور مشکلات حل کرنا، نیک کردار تھے۔ فخانتاہما دونوں نے خیانت کی۔ خیانت اعتقاد مراد ہے بال اتفاق، خیانت عمل مراد نہیں، زنا مراد نہیں ہے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس وہ دونوں کام نہیں آئے ان کو اللہ سے کچھ بھی۔ جب ان پر عذاب آیا دونوں کی بیویوں پر تو پیغمبر بچا نہ سکے۔ ناکارہ اولاد، ناکارہ رشتہ، ناکارہ بیوی، ناکارہ اولاد ماں باپ کی نسبتوں سے محروم ہو جاتی۔ اللہ اللہ۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دونوں جہنم میں اور داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ عجیب بات ہے کہ دو پیغمبر ہیں لیکن بیوی ٹھیک نہیں تھی، تو کافروں کے لیے ان کی مثال فٹ ہے۔ اور ضرب اللہ مثلا، اور بیان فرماتے اللہ مثال، للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ اللہ اکبر، فرعون کی بیوی ہے لیکن حد درجے تابعدار مومنہ ہے، اس لیے اس کی مثال مسلمانوں کے لیے مناسب ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب بولی پروردگار بنا میرے لیے اپنے ہاں گھر جنت میں۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیوی مسلمان ہوئی ہے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے تو وہ بڑا ناراض ہوا، اور اس نے پھر اس کو چومیخ کیا، اس کے جسم پر کیل لگوائے۔ اس وقت اس نے دعا کی کہ خدایا مجھے جنت میں گھر بنا، تو جنت کا گھر اس کو دکھا دیا گیا۔ اسی حالت میں اس کی روح نکلی۔ نشان مرد مومن بات گویا ہوں، جو مردائے تبسم بر لبے ہوں۔ ونجنی من فرعون وعملی، اور بچائیے مجھ کو فرعون اور اس کے کرتوت سے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور بچائیے مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ مریم ابنت عمران التی، اور مریم بیٹی عمران کی وہ، احصنت فرجہا، جس نے بچایا اپنی عزت و ناموس، اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، حد درجے عفیفہ پاک دامن کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح سے، یعنی جبریل کے ذریعے۔ فنفخ جبریل فی جیب درعہا، روح المانی میں ہے۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، تصدیق کر گئی رب کے کلموں کی اور اللہ کی کتابوں کی۔ وکانت من القانتین، تھی وہ تابعدار لوگوں میں سے۔ وآخر دعوانا